رہے تھے. یہ بڑی تعجب کی بات ہے. کچھ مضامین انہوں نے لکھے تھے جس میں طنز کا عنصر تھا مذہب پہ, لیکن وہ جو 1400 سال سے مسلمان شاعر مذہبی لوگوں پہ طنز کرتے آئے ہیں, وہ حافظ کو علامہ اقبال کو ہی پھر نکال دیتے ہیں. علامہ اقبال نے تو 250 شعر ہیں مولویوں کے خلاف علامہ اقبال کے. تو یہ تو کوئی عجیب ہی بات ہے. بلکہ ان کا تو پورا شکوہ جو ہے وہ ایسا ہے کہ ہم سے پہلے تھا عجب تیرے جہاں کا منظر, کہیں مسجود تھے پتھر کہیں معبود شجر, خوگرے پہ کر منظور تھی انسان کی نظر, مانتا پھر کوئی اندیکھے خدا کو کیوں کر. نا جی, انہوں نے یہ کہا کہ بخیلی ہے یہ سمندر سے ملے پیاسے کو شبنم, بخیلی ہے یہ رزاقی نہیں ہے. تو کوئی کہتا ہے یہ تو اللہ کی شان میں گستاخی کی ہے, یہ نہیں ہے. جب آپ گہرائی میں غور کرتے ہیں تو مفہوم دوسرا ہوتا ہے. جس آرٹیکل کے تحت کیا اس میں لکھا ہوا ہے کہ ون ہو از کامنلی نون ٹو وایولیٹ اسلامک انجنکشنز. کامنلی نون, یہ نہیں کہ ایک آرٹیکل کو مس انٹرپریٹ کر کے, مطلب اس کی یہ شہرت ہو, ہر آدمی کو پتا. انہیں اجازت ملے گی جی, سوال تو آگے ٹریبیونل ہے, پھر بڑا کچھ ہے. ابھی انصاف پورا نہیں ہوا ابھی. تو میں ارون بھائی, اگر آپ ٹی وی کے قریب ہیں تو بڑی اچھی بات ہے, اگر قریب نہیں ہے تو آپ ذرا سن لیجئے گا. میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ خود الیکشن کمیشن کے اہلکاروں کا کیا حال ہے. آئی ہیو اے ویڈیو, میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں, آپ بھی ادھر دیکھیں اپنی اسکرین پہ. پلے. یہ بندہ ہے جی, نائب قاصد ہے وہاں الیکشن کمیشن کے دفتر میں, لوگوں سے پیسے بٹور رہا ہے اور 1000 روپیہ لے رہا ہے. اگر یہ آپ اس کو پیسے نہیں دیں گے تو یہ ووٹ ویریفائی نہیں ہوگا آپ کا, اور آپ کو نہیں پتا. اور پیسے لے رہا ہے وہاں پہ لوگوں سے باہر جا کے, اور یہ لوگوں کے بہاف پہ, اپنے سینئرز کے بہاف پہ لے رہا ہے, اور اس کو ہماری ٹیم نے رنگے ہاتھوں پکڑا وہاں پہ. آپ نے دیا تھے, آپ نے لیا کہ نہیں لیا, جو آپ نے دیا تھے, جو آپ نے دیا تھے, جو آپ نے دیا تھے. جہانگیر جو ہے آپ کا نائب قاصد, اس کو بلائیں اور اس سے پوچھیں یہاں لوگوں کے سامنے اس نے کیا بات کی ہے. جی جی, اور سکون سے میں اسے بلاتا ہوں, یہاں پہ ساری بات ہے. یہ دیکھیں یہاں سے یہ باہر بھاگ رہے ہیں, اور آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح یہ یہاں سے پیسے لے رہے ہیں, رشوت لے رہے ہیں, اور باہر بھاگ گئے ہیں. بھاگ گیا. اور وہ آپ نے دیکھا اس کا سپیریئر جو تھا کتنے آرام سے بیٹھا ہے, جب اس کو بتایا بھی گیا کہ تمہارا بندہ جو ہے وہ رشوتیں لے رہا ہے. یہ تو الیکشن کمیشن کے اہلکاروں کا حال ہے. ہارون بھائی, یہاں میں جی گجر خاں آیا ہوں, یہاں پہ ہمارے دوست ہیں حمید الدین, بہت ہی نوبل اور نیک نام آدمی ہیں. ان سے جج نے سویرے کہا کہ آپ ووٹروں کی فہرست لے کے ہیں. انہوں نے کہا میں تو اپنے ووٹ کا نمبر لکھا ہوا ہے. انہوں نے کہا نہیں آپ لے کے ہیں. وہ گئے اور آئے اور جج سے کہا کہ 5000 روپے مجھے دینے پڑے ہیں اس کے لیے. انہوں نے کہا آپ کیسے عوام کے لیڈر. انہوں نے کہا وہ آپ اس کی فکر نہ کریں, میں واپس لے لوں گا, لیکن یہ ہے کہ اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا, آپ نے حکم دیا تھا. دیکھیے چیزوں میں اعتدال بہتر ہوتا ہے. ہمیشہ سب سینسیبل لوگ جانتے ہیں کہ اس قانون کے اسپرٹ پہ جانا چاہیے. اب یہ جو معیار قائم کر رہے ہیں تو وہ کہتے بھی قائد اعظم سے کہتے کہ جی آپ سنائیں فلانی صورت, ممکن ہے وہ صورت انہیں یاد نہ ہوتی. یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے, اور اس کو واپس لینا پڑے گا. ان فیصلوں کو بہت سخت ریئیکشن ہوگا, اور رہ گئے یاد نہیں تو میں یقین سے کہتا ہوں کہ وہ الیکشن لڑیں گے, اور آپ شاید وہ جیت بھی لیں گے. ہارون رشید صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ ہونے کے لیے. زید عامر صاحب, آپ نے سنا کہ محترم ہارون رشید صاحب نے جو بات کی, کافی حد تک میں ان سے متفق ہوں. مبشر, تھوڑی سی بات یہاں پہ ہم بڑی واضح کرنا چاہیں گے. ہمیں اختلاف ہے اپنے دونوں دوستوں کی باتوں سے ایک معاملے پہ. 62 اور 63 ایک انتہائی شاندار قانون ہے. ان کی باتوں سے اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ ان کو قانون پر ہی اعتراض ہو رہا ہے. 62 اور 63 میں جو بات ہم نے کہی تھی بڑی واضح کہی ہے, انٹرپریٹیشن پہ اعتراض ہے. مجھے ذرا واضح کرنے دیں. ایک ایسا بھی واقعہ, میں 1 منٹ زید صاحب میں آپ پہ قرض کر دوں کہ ایسا بھی واقعہ ہے کہ نماز نہ پڑھنے پہ حضرت عمر فاروق نے ایک کپل کو طلاق کروا دی تھی کہ یہ نماز نہیں پڑھتا, کیونکہ یہ رکن دین ہے, سب سے اہم رکن دین ہے نماز پڑھنا, یعنی جو ہے ایمان کے بعد. تو اس پہ تو کوئی دو رائے. لیکن یہاں پہ پرابلم یہ ہے کہ ایک طرف ہم سود کھا رہے ہیں, دوسری طرف ہم اپنے ہوٹلوں میں شرابیں بیچ رہے ہیں, اور تیسری طرف ہم کہہ رہے ہیں کہ تم نے کالم یہ لکھا تو اب تم ڈسکوالیفائی. یہ 2 نمبری جو ہے اس کے خلاف ہم بات کر رہے ہیں. مبشر, مجھے اب بات تھوڑی سی مکمل کرنے دیجیے گا. میں کانسٹیٹیوشن آف پاکستان آپ کو دکھا رہا ہوں, میرے سامنے کانسٹیٹیوشن آرٹیکل 62-63 رکھا ہوا ہے, اور اس میں لکھا ہوا ہے he is of good character and is not commonly known as one who violates Islamic injunctions. یہاں عدالت کی بات نہیں ہے, وہاں یہ بات کی جا رہی ہے معاشرے میں اس کی ریپوٹیشن کیا ہے. یہاں پر لوگ ہیں جو کھلم کھلا شراب پیتے ہیں, کوئی کہتے ہیں کہ میں تھوڑی سی پیتا ہوں, زیادہ نہیں پیتا.
یہاں پہ لوگ ہیں جن کے اوپر زنا بالجبر کے کیسز ہوئے ہوئے ہیں, جو شراب خانوں سے طوائف خانوں سے پکڑے گئے ہیں. یہاں پر لوگ ہیں کہ جو کھلم کھلا نماز نہیں پڑھتے, یہاں پہ جنہوں نے حج نہیں کیے ہوئے, زکوٰۃ نہیں دیتے. یہ کامنلی نون کی بات ہے. جب آپ ایک بچی کا رشتہ بھی کرتے ہیں, کسی شخص کے گھر پہ جا کے محلے والوں سے پتہ کراتے ہیں کہ اس کی ریپوٹیشن کیا ہے. کانسٹیٹیوشن ریپوٹیشن کی بات کر رہا ہے. یہ صاف صاف یہ نہیں کہہ رہا کہ عدالت کیا فیصلہ کرے گی, یہاں کہہ رہا ہے کامنلی نون ایز دا ون ہو از ناٹ وائلیٹنگ اسلامک انجنکشنز. کھلم کھلا دین کا مذاق تو نہیں اڑا رہا. دوسرا یہ کہہ رہا ہے کہ اس کے پاس دین کا بنیادی علم ہے, ایڈوکیٹ, کافی نالج ہو کہ مسلمان کو جو بنیادی ضرورت ہے, فرائض کیا ہوتے ہیں, حرام حلال کیا ہے, اور دین کے فرائض پورے کرتا ہے, obligatory ڈیوٹیز. یہ نہیں کہا گیا کہ نوافل کتنا پڑھتا ہے, تہجد کتنا پڑھتا ہے, کہا گیا ہے فرائض کتنا پورا کرتا ہے, اور کہا گیا ہے کہ بڑے بڑے گناہوں سے بچتا ہے, abstain from major sins. یہ باتیں معاشرے میں معروف ہوتی ہیں. صاحب یہ ڈٹرمن کون کرے گا؟ ایک منٹ زید صاحب, بات یہ ہے کہ یہ ڈٹرمن کرنا بھی بڑا مشکل ہے, اور مثلا کامنلی نون جو ہے نا, کامنلی نون کے اوپر ہی سوال نشان ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کے جو دیگر آرٹیکلز ہیں ان کے اوپر بھی تو زور دیں, چوری کے اوپر, چکاری کے اوپر, یعنی ٹیکس نہ دینے پہ, بجلی کے بل نہ دینے پہ, یعنی قرضے معاف کروانے پہ, یہ چیزیں بھی تو آئیں نا سامنے. مبشر 110% we agree with you. تینوں باتیں امپورٹنٹ ہیں. دیکھیے, آپ کسی ایسے شخص کو پاکستان کا پارلیمنٹیرین نہیں بننے دے سکتے جو نظریہ پاکستان پر یقین ہی نہ رکھتا ہو. یہاں پر آج کے نیوز کے ایڈیٹوریل پیج پر پنجاب کے چیف منسٹر کے بارے میں پورا ایڈیٹوریل پیج پہ چھپا ہے آرٹیکل کہ جناب ساری زندگی وہ آئیڈیالوجی آف پاکستان پر ایمان نہیں رکھتے تھے. چلیں آپ وہ یہاں پہ ہوتے تو, یا اگر وہ ہوتے تو میں ان کا موقف بھی لے لیتا. بٹ ویری کوئکلی زید حامد میرے ساتھ ہیں اور ہارون اختر صاحب میرے ساتھ ہیں, and we'll come back to them after a break. Take a break. ویلکم بیک فرام دا بریک. اور جب آپ بریک پہ تھے تو مجھے انعام اللہ نیازی کا فون آیا تھا. انعام اللہ نیازی نے کہا کہ الیکشن کمیشن کو کہیں کہ ایک ٹیسٹ انہوں نے مس کر دیا, ڈرگ ٹیسٹ بھی رکھیں کینڈیڈیٹس کا, اور اس میں بہت بڑی تعداد ہے جو ڈرگ ٹیسٹ میں فارغ ہو جائے گی. بالکل میرا خیال ہے انعام اللہ نیازی صاحب جو ہے نا, ان کو ساروں کے فارغ ہونے سے نہیں, صرف ایک کینڈیڈیٹ کے فارغ ہونے میں زیادہ دلچسپی ہے. لیکن الیکشن کمیشن کا حال کیا ہے, وہ لوگوں کی ناک سے لکیریں کیسے نکلوا رہے ہیں, آپ دیکھیں ذرا. ਅਸੀਂ ਤੇ ਲਾ ਲਿਆ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ. ਐਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਖੁਆਲ ਕਰਨ. ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ. ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਦਾ ਖਾਪਣਾ ਪਿਆ, ਕਦੀ ਨਕੀਰਾਂ ਕਢਾਤੀਆਂ ਤੇ ਫੜ ਗਏ, ਨਕੀਰਾਂ ਕਢਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਕਦੀ ਇੱਧਰ. ਇੱਕ ਜਾਲ ਫਾਰਮ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾ. ਕੀ ਲੈਣ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਪਾਈ? ਕਦੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲੈ, ਕਦੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲੈ. ਇਹ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਹੈ, ਇਹ ਰਿਸ਼ਵਤ ਵਾਸਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਿਆ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ? ਇਹ ਹਰਾਮ ਖਾਨਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਿਆ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ. ਉਹ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਿਲਾ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ? ਉਹ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਜਾਣਗੇ? ਦੇਸ਼ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਿਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ. آپ سن رہے ہیں یہ ساری کچھ چیزیں. اور زید حامد صاحب مجھے جب بریک پہ گئے تھے تو میرے کزن ہیں حارث قریشی, وہ بھی بڑی حدیثیں مجھے بھیج رہے ہیں کہ مسلمان کے اوپر کیا واجب ہے, لیکن حارث قریشی صاحب آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ اس کے لیے حکمرانوں کا مسلمان ہونا اور مومن ہونا بے انتہا ضروری ہے. ایسے بھی واقعات ہیں جہاں پہ حضرت عمر فاروق کے ہی زمانے کے واقعہ ہے کہ انہوں نے چوری کرنے والے کا ہاتھ کاٹنے سے ممانعت کر دی کیونکہ اس کو نوکری نہیں مل رہی تھی. انہوں نے کہا کہ پہلے اسٹیٹ کا کام ہے کہ ان کو عزت سے ذریعہ معاش دے اور پھر جزیہ لے یا ان کا چوری کرنے پہ ان کو روکے. زید حامد صاحب دیکھو مبشر, یہی بات ہم کر رہے ہیں کہ یہ تینوں کلوزز جو دیے گئے ہیں, ان تینوں کے اندر پاکستان کو اگر مستقبل کو بچانا ہے, اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں اچھے حکمران ملیں, تو بہت آنیسٹلی ان تینوں کلوزز پر عمل کرنا پڑے گا. مذاق مت کریں ان کے ساتھ, اور 15 دن میں اسکروٹنی نہیں ہو سکتی. سب سے بڑا مذاق ہی یہی ہے اس قوم کے ساتھ جو کیا جا رہا ہے, جو تماشا بنا دیا ہے. اور اگر یہ اسکروٹنی جو اس طریقے سے ہو رہی ہے, اس کے بعد اگر آپ نے الیکشن کروائے تو پھر ہم سول وار میں چلے جائیں گے.
پھر ایک خوریز جنگ ہوگی، کیونکہ جو ڈسکوالیفائڈ کینڈیڈیٹس ہیں ہر ایک کے پاس اپنے دہشت گرد گروہ اور گنڈے موجود ہیں. سپریم کورٹ خود کہہ چکی ہے کہ سیاسی جماعتوں کے پاس دہشت گرد اور ٹیررسٹ گینگز موجود ہیں. آپ کو تسلی سے کم از کم 6 مہینے چاہیے اسکروٹنی کرنے کے لیے، 15 دن میں نہیں ہو سکتی. یہاں پاکستان میں لوگ کھلم کھلا واضح ہے کون لوگ آئیڈیالوجی آف پاکستان کے خلاف بولتے رہیں، پاکستان کے خلاف جنگ کرتے رہیں. یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. اس کے لیے کانسٹیٹیوشن میں بھی لکھا ہے کہ کامنلی نون ایز، عام طور پر ان کے بارے میں معاشرے میں کیا تصور ہے. I totally agree with you, by the way. میں آپ سے اس بات پہ بالکل متفق ہوں ہارون اختر صاحب کہ اسکروٹنی ہونی چاہیے، ڈیفالٹرز وغیرہ کو پکڑے جانا چاہیے، جو آئیڈیالوجی آف پاکستان کے خلاف ہو اس کو روکنا چاہیے، جو مسلمان نہ ہو یا اسلام کے اوپر دل سے، یعنی جسے کہتے ہیں نا ایمان باللسان و ایمان بالقلب، اگر اس میں یقین نہ رکھتا ہو تو اس کو بھی روکنا چاہیے، لیکن پروسیس کو مذاق نہیں بنا دینا چاہیے. دیکھیے میں بالکل یہ سمجھتا ہوں کہ جو چیز آئین میں موجود ہے اس کو تو وہ آئین کا حصہ ہے، اس کو تو امپلیمنٹ کرنا ہے. واٹ آئی ایم سیئنگ از کہ امپلیمنٹیشن کا کوئی پروسیجر ہونا چاہیے، جو آپ 12,000 کینڈیڈیٹس کو اسکرین کریں گے تو اس کو ایک پروسیجر اور رولز کے ساتھ ہونا چاہیے، تاکہ یہ نہیں ہو کہ ہر جج اپنا پروسیجر خود اڈاپٹ کر رہا ہو. اس سے یہ مذاق خیز چیزیں پیدا ہو رہی ہیں. جہاں تک ٹائم کا تعلق ہے، دیکھیں آپ کی کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے کہ جب اسمبلی اپنی ٹرم پوری کرتی ہے تو 60 ڈیز کے اندر، 60 ڈیز میں یہ سارا لمبا پروسیس پاسبل نہیں ہے. یا تو کانسٹیٹیوشن چینج کریں پھر آپ، اور بہت لمبا کیئر ٹیکر ویسے بھی پاسبل نہیں ہے، کیونکہ کیئر ٹیکر والے آ کے بڑے بڑے فیصلے نہیں کر سکتے، وہ ایک الیکشن کرانے آتے ہیں. آپ ملک کو کتنے عرصے کیئر ٹیکر کے پاس رکھیں گے؟ تو یہ گراؤنڈ ریالٹیز جو ہیں یہ دیکھ کے ویسے آپس کی بات ہے، جو پچھلی حکومت نے 5 سال میں فیصلے کیے ہیں تو بہتر نہ ہی ہو، کیئر ٹیکر کے ہی ہاتھ میں ہوگا. اس سے زیادہ برا کیا ہو جائے گا؟ مجھے یہ بتا دیں. مباشر تھوڑی سی میں ڈس ایگریمنٹ یہ کرتا ہوں. دیکھیں ہم لوگ کیئر ٹیکر کی نیوٹرلٹی کے اوپر اتنی فوکس پہ چلے گئے کہ ہم نے یہ تو انشور کر لیا کہ کیئر ٹیکر نیوٹرل ہے، مگر یہ انشور نہیں کیا کہ کیئر ٹیکر کیپیبل ہو. آپ جس طرح یہ ملک چلا رہے ہیں، 2 مہینے 1 سال میں ملک چلانا بہت بڑی بات ہوتی ہے. اٹ از 1/6 آف دا ہول ایئر. اس میں GDP ہوتی ہے، ایکسپورٹس ہو رہی ہیں، بڑے بڑے فیصلے کرنے ہیں، ادارے خراب ہوئے ہوئے ہیں. ہم تو 10-15 دن سے حکومت ہی کوئی نہیں چل رہی. کون چلا رہا ہے؟ ECC کی میٹنگز ہوتی ہیں، بڑی چیزیں. پاکستان کے پاس بجلی کا پرابلم ہے، 2 مہینے کوئی فیصلے نہیں ہوں گے. It is not just a caretaker government, is currently the government of Pakistan and it has to run this country. آپ کے گھر میں 18 دن پہلے بجلی آ رہی تھی جو آپ 10 دن کا شکوا کر رہی ہیں. میرا مطلب ہے کہ 22 دن پہلے کوئی ایکسپورٹ بڑھ گئی تھی. دیکھیں یہ کیئر ٹیکر کانسیپٹ جو ہے 28 دن پہلے تقریباً ڈالر کے فیصلے تو ہو رہے تھے جو غلط فیصلے تھے، مگر ایک ملک تو چل رہا ہے. کیا فیصلے ہو رہے تھے؟ اپنی مراد بڑھانا، اپنے ڈپلومیٹک پاسپورٹس رکھ لینا، اپنی جو ہے پروٹوکول رکھ لینا، ایک ریزولوشن پاس کر دینا شیخ وقاص کے کہنے پہ کہ جی یہ ان اینکرز کا محاسبہ کیا جائے. My point is کہ نیوٹرلٹی کے علاوہ capability is also an essential part of the caretaker government. I do not see that capability. I agree with that. لیکن اب پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ کوئی امیدوار ٹکٹ نہ ملنے پہ کھمبے پہ چڑھ جاتا ہے، اور کوئی ٹکٹ نہ ملنے پہ آگ لگا لیتا ہے، کوئی ٹکٹ نہ ملنے پہ دوسری پارٹی جوائن کر لیتا ہے. ایک طرف تو پولیٹیکل پارٹیز کو یہ ایک ڈیلیما ہے، دوسری طرف پولیٹیکل پارٹیز کو ہم ایک ایسی جگہ دھکیل رہے ہیں کہ وہ مجبور ہو جائیں جھوٹ پہ جھوٹ بولنے پہ، جھوٹ کو کور کرنے پہ. کجا اس کا کہ آپ کا سسٹم ایسا ہو ایگزام لینے کا کہ وہ خود سپٹ آؤٹ کرے، اور کر دیں گی. مجھے تمام پولیٹیکل پارٹیز میں کسی کے اوپر شک نہیں ہے کہ وہ کرمنل ایلیمنٹ کو سپٹ آؤٹ کر دیں گے 1 منٹ سے پہلے. لیکن آپ تو اس طرح کا روپ کر رہے ہیں کہ اس میں کوئی الیکشن مجھے لگتا ہے چاہتے ہی نہیں کہ ہو الیکشن. دیکھیں مبشر، پاکستان میں نے تو کوئی 5 یا 6 الیکشن دیکھی ہیں، اور میں نے ہمیشہ اسی طرح کا ہی سما دیکھا ہے. الیکشن میں ٹکٹس کے اوپر شور ہوتا ہے، لوگ اپنے گروپ لے کے آتے ہیں، آپس میں بحثیں ہوتی ہیں، کچھ لڑائیاں ہوتی ہیں، دھکم پیل ہوتی ہے، اور وہی ہو رہی ہے. میرے خیال پاکستان تحریک انصاف نے کبھی اس طرح کا پروسیس دیکھا نہیں. ان کو یہ بڑا ایک انوکھا سا پروسیس لگ رہا ہے. دس از دا ٹیسٹ دیٹ اے پارٹی ہیز ٹو گو تھرو. ویسے کتنی سیٹیں لے لے گا پاکستان تحریک انصاف؟ دیکھیے اٹ از ویری ڈیفیکلٹ ٹو کوانٹیفائی کہ سیٹیں کتنی لیں گے. میرا خیال ایک ہے کہ یہ خیبر پختونخوا میں کچھ لے جائیں گے، پنجاب میں لے کے جائیں گے. اوور آل میرا نہیں خیال کہ یہ میں ریل کے ٹکٹ کی بات نہیں کر رہا، 20 سے 30 میں اپنا نیشنل اسمبلی کی بات کر رہا ہوں. میں کو ریلوے یا PIA کے ٹکٹوں کی بات نہیں کر رہا.
20 سے 30 لیں گے میرا خیال ہے. اور اگر یہ لے کے بھی اسمبلی میں بیٹھ جائیں تو دے ول بی امپورٹنٹ. ویسے اگر میں پی ٹی آئی سے پوچھوں تو وہ کہیں گے ہم خیال تو کوئی سیٹ نہیں لے گا, اور نون لیگ جو ہے نا وہ اس بار 40 لے لے تو بڑی بات ہے. نہیں, وہ تو پھر ان کی الیکشن ایک کیمپین کا پارٹ ہے. میرا خیال ہے کہ نون جو ہے 110 سے اوپر سیٹیں جنرل سیٹیں لے کے میں یہ بتا دوں ایک میجورٹی قائم کریں. ایک بات میں آپ کو بتا دوں, اگر لارج ٹرن آؤٹ ہوا دین یو پیپل آر ان ٹربل. اگر لارج ٹرن آؤٹ لارج ہو تو نون کے لیے اور بھی بہتر ہے. آئی ایم ٹیلنگ یو, زیادہ یوتھ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے پیچھے. جتنے سرویز ابھی تک بتا رہے ہیں, میں سرویز کو زیادہ بلیو کرتا ہوں. میں 1 یا 2 یا 4 آدمیوں کی اوپینین کو کم بلیو کرتا ہوں. جتنے سرویز آ رہے ہیں سر جی میری ایک بات سنیں, بائی فار پی ایم ایل این از وننگ اینڈ اٹ ول لیڈ اینڈ پی ٹی آئی از ناٹ ڈوئنگ اینی تھنگ ٹو گیٹ دیٹ لیڈ. یہ جو آپ کے دوست ہیں نا گیلانی صاحب جو سروے کرتے ہیں, معذرت کے ساتھ میں ان کے اوپر بھی پروگرام کر چکا ہوں. ایک کمرے میں بیٹھ کے جو ان کو پیسے نہیں ملے جو اس کے اوپر سروے ہو گیا. چلیں, میرا ایکسپیرینس ذرا مختلف ہے. میں ان کے سروس کو فالو کرتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں وہ سروس بہت کریڈیبل ہے. گیلپ کے اوپر بہت بڑا کوسچن مارک ہے. میرا ایکسپیرینس ڈفرنٹ ہے. رائٹ. ہارون اختر آپ کا بہت بہت شکریہ, زید احمد صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, اور ہارون رشید صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. ویسے میں چلتے چلتے آپ کو 1-2 چیزیں بتاؤں کہ الیکشن کمیشن میں کاغذات نامزدگی کی تاریخ ختم ہونے کے باوجود کوئی پارٹی ٹکٹس اناؤنس نہیں کر رہی ہے, اور دوسری پارٹی سوچ رہی ہے کہ یہ پارٹی اناؤنس کرے گی تو ہم اپنا امیدوار اس حساب سے آگے کھڑا کریں گے. یہاں پہ اربوں روپے کی چوریاں کرنے والوں کے احتساب نہیں ہو رہا. یہاں پہ بجلی چوری کرنے والوں کا احتساب نہیں ہو رہا, پانی چوری کرنے والوں کا احتساب نہیں ہو رہا, لیکن جو ہے ذاتیات میں آ کے انڈیویجولز کو جو ہے وہ امبیرس کیا جا رہا ہے. اور جیسے ایاز امیر کے ساتھ ہوا, وہ اس کو جتنا بھی میں کہوں سخت الفاظ اس کے لیے استعمال کیے جائیں وہ کم ہے, کیونکہ ایاز امیر نہ صرف پاکستانی ہے, پیٹریوٹک پاکستانی ہے, بلکہ آئیڈیالوجی اور پاکستان پہ یقین رکھنے والے پاکستان کے نمبر 1 کالمسٹ ہیں. Until the next time, Allah Hafiz.